ان ایمپلائمنٹ میں، بے روزگاری میں اضافہ ہونے لگا. جو بہترین صحت کے نظام تھے وہ اس وبا کے سامنے بے بس دکھائی گئے. اس کے باوجود ہم نے مقابلہ کرنا تھا اس عالمی وبا کا، لیکن بجائے اس کے کہ یہ شرمندہ ہوتے کہ ہم نے اتنے عرصے تک صحت کے نظام کو کیوں ٹھیک نہ کیا، بجائے یہ کہ یہ شرمندہ ہوتے کہ ہم نے پاکستان کو قرضوں کا دلدل اور پاکستان کی اکانومی کو ہم برباد اور تباہ کیوں کیا، یہ شرمندہ ہوتے کہ پاکستان کے اندر انڈسٹریز مکمل طور پہ تباہی کا شکار کیوں ہے، لوگوں کو بے روزگاری کے دلدل میں انہوں نے کیوں دھکیلا. لیکن اس کی بجائے یہ کیا کر رہے تھے، میں ذرا پہلے آپ سنیے اپوزیشن کی پہلی لہر جب آئی تو ان کی سیاست، ان کی گفتگو یہ سنیے گا. لہٰذا جو بھی ہمیں ہدایت دی جائیں ہمیں اس پر ممکنہ حد تک بھرپور عمل کرنا ہوگا. This is not the time for populist electoral politics. This is the time to take decisions based on the advice of doctors and health experts. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ فوت ہو رہے ہیں. اگر ہر پاکستانی ایک ہو کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کورونا وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس وقت یہ بات کروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی زندگی کا سوچو. میں پرائم منسٹر کو اس پہ مبارکباد دوں گا کہ ان کی کامیابی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے اور یہ ایس او پیز پہ ایگریمنٹ ہوئی. اگر حکومتی فیصلوں پر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ کمپرومائز کرے گا اپنے لوگوں کے جو زندگی اور صحت اس کے اوپر. اگر 6 ہفتے کا مکمل لاک ڈاؤن ہوگا تو تھوڑی سی تکلیف ہے کہ ہم اس کرائسس سے نجات حاصل کر سکتے تھے. لاک ڈاؤن میں پہل سے حکومت نے کی تھی 23 مارچ کو اکیلے. ہماری پہل اچھی تھی، تمام لوگوں نے فالو کیا، یہاں تک کہ وفاق نے فالو کیا. کیئر فار یو تو اسٹے ایٹ ہوم. بات بہت سنگین ہے، وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ کتنے لوگ اس میں پازیٹیو ہے. ہماری تو گزارش تھی پورے ملک کے لیے، لیکن ظاہر ہے وہ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نہیں کرتا ہے. موقع ڈیلے کر کے میرا خیال ہے ان کو احساس نہیں ہے. لاک ڈاؤن واحد حل ہے اور خان صاحب کو اس پر مشاورت کیا، کمبائنڈ اونرشپ بھی لیں گے تو اس کے لیے میں تیار ہے کہ سب اونرشپ لے لیں گے. جی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس ٹیسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ختم. آپ نے سنا ایک کہ پورا لاک ڈاؤن کیا جائے، دوسرا کہ حکومتی پالیسیز جو ہے اس کے اوپر تنقید، اور تیسرا کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے اور تھا کہ احتیاط احتیاط احتیاط. لیکن انہوں نے کیا کیا، پرائم منسٹر عمران خان نے جب ان کو ویژن دیا، حکمت عملی دی، سوچ دی، تو اس وقت کون کون سے ایسے اقدامات تھے جس کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے اور پھر دنیا نے بعد میں اپریشیٹ کیا. پہلی چیز کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وبا آتی ہی یہ کہا کہ ہم نے پاکستانی قوم کو اس بیماری سے بچانا ہے اور پاکستانی قوم کو ہم نے بے روزگاری اور بھوک سے بچانا ہے. کیونکہ پاکستان میں جو ڈیلی ویجرز ہے، جو دیہڑی دار، جو مزدور، جو رکشے والا، جو ریڑھی والا، ان کا کیا ہوگا، پرائم منسٹر صاحب نے ان لوگوں کا سوچا. تو اس کے بعد ایک این سی سی اور پھر این سی او سی ایک بہترین جنہوں نے کام کیا اس عالمی وبا میں، جس میں اسد عمر صاحب تھے، سول ملٹری قیادت وہاں پہ بیٹھتی تھی. روزانہ کی بنیاد پہ تمام ہسپتالوں کی پوزیشن، تمام اسپتالوں میں کتنے بیڈز اویلیبل ہیں، وہاں پہ آکسیجنیٹڈ بیڈز کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے اور کتنے ہمارے پاس ہے، کتنے وینٹیلیٹرز پاکستان کے اندر نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا ہم نے کیا انتظام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ بھی دیا. جب پرائم منسٹر عمران خان نے لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا تو اس سے پہلے جو ان کا احساس، جو ان کو فکر لاحق تھی، وہ اپنے مزدور اور دیہڑی دار کی تھی. تو کیا اقدامات کیے گئے؟ احساس کے ذریعے 1.60 کروڑ خاندانوں کو 12,000 فی خاندان حکومت پاکستان نے دیا. میں سن حکومت کے اوپر بات نہیں کروں گا آپ نے راشن کے پیسے کا کیا کیا، آپ نے لوگوں کو کیا دیا، لیکن وہاں پہ آپ کو ہم ماسک پاکستان میں اویلیبل نہیں، پاکستان کے اسپتالوں کی سچویشن سب کے سامنے تھی، آکسیجنیٹڈ بیڈز اویلیبل نہیں، وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں،
PPE kits آپ کے پاس نہیں, سینیٹائزر آپ کے پاس نہیں. ان 3 مہینوں میں ایمرجنسی بنیادوں پہ اقدامات کر کے ہم نے کیا کیا؟ ماسک آپ نہ صرف یہاں پہ تیار کرنے لگے, ایکسپورٹ کرنے لگے. PPE kits آپ نہ صرف تیار کرنے لگے, ضرورت پوری کر دی, آپ ایکسپورٹ کرنے لگے. اس طرح آپ نے آکسیجنیٹڈ بیڈز میں جو اضافہ کیا, صوبائی حکومتوں کو آپ نے فراہم کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وینٹیلیٹرز میں جو اضافہ کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی بنیادوں پہ جو آئسولیشن سینٹرز بنے, جو ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بیڈز اویلیبل کر دیے گئے, یہ اقدامات کبھی پاکستان کے پچھلے 40 سالوں میں نہیں ہوتے جو ایمرجنسی بنیادوں پہ آپ نے کیے. اور جب آپ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھا. میں اس کی طرف آتا ہوں, لیکن پہلے میں ذرا جو یہ لاک ڈاؤن کا کہہ رہے تھے, دنیا کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوا. مئی 2020 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ $5.8 ٹریلین سے $8.8 ٹریلین کا اکانومیز کو نقصان ہوگا. جاپان کی جو GDP کنٹریکٹڈ 27%, اور یہ جو پوسٹ وار تاریخ کے بعد پہلا بڑا آپ یہ ڈکلائن جاپان نے دیکھا. UK اکانومی کنٹریکٹڈ 20.4%. انڈیا کی اکانومی تو نہ صرف برباد ہو گئی, تباہ ہو گئی. وہاں پہ بے روزگاری میں جو اضافہ ہوا, جو پروٹیسٹ ہوئے, جو احتجاج ہوا, جو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, اس سے وبا پھیلی, وہ دنیا کے سامنے. پھر اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری میں جو دنیا میں اضافہ ہوا, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے کیا کہا کہ پہلی لہر میں اور پہلا کوارٹر جو تھا اس میں 195 ملین لوگ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے, اور جو سیکنڈ کوارٹر ہے اس میں جو انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا اس میں 300 ملین مطلب 30 کروڑ کے قریب انہوں نے اسٹیمیٹ لگایا. پھر اس طرح یورپین سینٹرل بینک کے پریزیڈنٹ نے جو کہا کہ یورپ کی اکانومی جو ہے وہ 12% شرنک کر گئی ہے. یہ دنیا میں جو امریکہ کے سامنے آپ نے لاکھوں کی اموات بھی دیکھی, آپ نے ان کے اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ دیکھا, آپ نے وہاں پہ بے روزگاری دیکھی. یہ تھا دنیا کے جن کی بہترین اکانومیز تھی, جن کا بہترین ہیلتھ سسٹم تھا. آپ نے اٹلی دیکھی, آپ نے UK دیکھا, آپ نے آسٹریلیا دیکھا, آپ نے امریکہ دیکھا, آپ نے اپنا ہمسایہ انڈیا دیکھا. یہ ان کے اوپر امپیکٹ تھا. لیکن پرائم منسٹر عمران خان کی یہ سوچ اور یہ ویژن کہ ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ دیتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم اقدامات کرتے ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے وہ خود پاکستان بنانے لگتا ہے, اپنی ضرورتیں پوری کرنا شروع کر دیتا ہے, اور اپنے مزدور, دیہڑی دار اور اس طبقے کو بچاتا ہے. کیا اقدامات ہوئے, ذرا آپ خود دیکھیے گا اس کو. جس طرح میں نے پہلے کہا, دیہڑی دار مشکل میں ہے, رکشہ ڈرائیور, ٹیکسی ڈرائیور, یہ جو لوگ محنت کش لوگ ہیں جو ہر روز محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں, یہ سب مشکل ہے. وزیر اعظم عمران خان آج کورونا وبا کے باعث بے روزگار ہونے والے افراد کے لیے احساس ایمرجنسی کیش فراہمی پروگرام کا اجرا کر رہے ہیں. امدادی رقم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کل تعمیراتی صنعت کے لیے بڑا ریلیف پیکج دینے کا اعلان کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ دوسرے ممالک کی نسبت کم ہے, لہٰذا ہم نے انڈسٹریز کو کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے. حکومت کو غریبوں کی فکر ہے, احساس پروگرام سے ان تک پہنچیں گے. پاکستان میں ایک طرف کورونا ہے تو دوسری جانب بھوک ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کورونا وائرس سے بچ جائیں اور بھوک کی وجہ سے مر جائیں. اور اب پاکستان میں ہی وینٹیلیٹرز بنائے جائیں گے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کی ایکسپرٹ